السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین آپ کا استقبال ہے۔ نئے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے قاسمی جی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو ایک شعر سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین، 25 فروری کو گجرات کے احمد آباد کی رہنے والی عائشہ کی خودکشی کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد کے کنڑ کی رہنے والی ایک مسلم لڑکی کی طرف سے خودکشی کرنے کی دھمکی دینے کی خبر کو ابھی ہم نے بھلایا بھی نہیں تھا کہ کیا سننے میں آتا ہے کہ صوبہ بہار کے رہنے والے 16 سالہ نوجوان لڑکے نے محض اس لیے خودکشی کر لی کہ وہ 2 مرتبہ میٹرک کے ایگزام میں فیل ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہاں چند باتیں آپ کے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت اور امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت کرنے کا حق ہم کو نہیں ہے، بلکہ صرف ہم امین ہے، مالک نہیں ہے۔ جس نے یہ زندگی ہمیں دی ہے اسی کو لینے کا بھی حق ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں تصرف کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے ہم اس میں کوئی بیجا یا غلط تصرف نہ کریں۔ دوسری بات، شریعت اسلامیہ نے مصائب کا مقابلہ کرنے اور ان حالات پر جمے ڈٹے اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مصائب و حالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان مصائب و حالات کے سامنے سلنڈر کر دیا، مقابلہ نہیں کیا، تو ہم سے بڑا بزدل کوئی اور نہیں ہو سکتا اور ہم یاد پارینہ بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ حالات و مصائب سے گھبرائیں نہیں، بلکہ ڈٹ کر ان کا ہم مقابلہ کریں۔ تیسری بات، ہمارے نوجوان جہاں اور وجوہات کی بنا پر خودکشی کر رہے ہیں، وہیں امتحانات میں فیل ہونے یا کسی اچھے بڑے اسکول اور کالج میں ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے اور پائے تکمیل تک اس کام کو پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ اس لیے اگر آپ امتحانات میں فیل ہو جائیں یا بڑے اسکول کالج میں ایڈمیشن نہ ہو تو آپ اس سے ہرگز نہ گھبرائیے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ چوتھی بات ہمارا آپ ذہن کر لیں، تمام گارجین اور تمام طلبہ، اسٹوڈنٹ اور جتنے بھی ہمارے ودیارتھی ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل عموماً ہمارے بچے شوق و ذوق اور لگن سے پڑھتے نہیں ہیں اور گارجین حضرات بھی اس پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امتحانات میں ہمارے بچے فیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے آئے دن واقعات ہمیں سننے کو آتے ہیں۔ اس لیے آپ پڑھائی میں خوب محنت کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، APJ ابوالکلام کی کامیابی کی مثالیں ہم اور آپ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان حضرات کی کامیابی کے پیچھے محنت کام کر رہی تھی۔ اس لیے اب کوئی دوسرا مولانا ابوالکلام آزاد یا پھر میزائل مین APJ عبدالکلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آپ ہی کو بننا ہے۔ اس لیے آپ کو محنت کرنا ہوگا، یہ محنت یہ شرط ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو رائیگاں نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آخری اور 5ویں بات،
اگر ہمارے بچوں کا من پڑھائی میں نہیں لگتا تو اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ شیطانی آلہ موبائل کا ہے۔ میں تمام گارجین حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ کرتے یا بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، ورنہ ہمارے بچے اس موبائل کی وجہ سے اگر بگڑ جائیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ اس موبائل سے ہمارے بچے خوب بگڑ رہے ہیں اور اس موبائل نے ہمارے بچوں سے تعلیم کو چھین لیا ہے۔ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے، ہمارے بچے بڑے بڑے شہروں میں اپنے والدین کی قیمتی اور گاڑھی کمائی کو بجائے پڑھائی پر خرچ کرنے کے موبائل، شاپنگ، ہوٹل بازی اور دوستی یاری پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بچوں یاد رکھیں، کل آپ کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے اور آپ کا کوئی پرسان حال بھی نہ ہوگا۔ نہ وہ دوست کام آئے گا، نہ وہ ہوٹل بازی اور نہ وہ شاپنگ بازی آپ کو کام آئے گی۔ اس لیے آپ پوری دنیا سے کٹ کر پڑھائی کو، پوری دنیا سے کٹ کر آپ پڑھائی کو محنت کا میدان بنائیں اور کچھ بن کے دکھائیے۔ دنیا آپ کے دیدار کے لیے ضرور ترسے گی ایک دن۔ مجھے امید ہے کہ آپ خوب دل لگا کر محنت سے، شوق اور لگن سے پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو تمام کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔